کوئی بھی مسلمان جب انتقال ہوتا ہے اس کا تو وہ شدت سے انتظار کرتا ہے، منتظر رہتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی، میرے اعزاء اقربا مجھے یاد رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ زندہ کو تو ہر کوئی یاد رکھتا ہے، لیکن اصل مزہ یہ ہے کہ جب روح قبض ہو جائے، جب کوئی آپ کا اپنا آپ سے دور چلا جائے، داغ مفارقت دے جائے، اصل پتہ تب لگتا ہے کہ وفادار کون ہے، یاد کون رکھتا ہے۔ اور یاد کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ ان کی روح کو ثواب پہنچائیں، یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اور یہ وفا تب جا کے محسوس ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ وفادار ہے اور یہ بے وفا ہے۔ حضرت حماد مکی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں جمعہ کی رات کو مکہ مکرمہ کے قبرستان میں داخل ہوا، اور مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، جمعہ کی رات ہے۔ حضرت حماد مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے جب میں داخل ہوا تو میں نے اپنا سر ایک قبر کے اوپر رکھا، اور وہیں سر رکھتے ہی میری آنکھ لگ گئی، اور میں نے خواب کے اندر، عالم نوم کے اندر، خواب کی دنیا کے اندر میں نے دیکھا کہ لوگ جو انتقال کر گئے وہ حلقے بنا کر، قطاریں بنا کر کسی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کس طرف جا رہے ہو؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، کہا اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے سورہ اخلاص تلاوت کی تھی، اور پھر سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہماری روح کو بھیجا تھا۔ اب آپ سوچیں سورہ اخلاص کتنی آیتوں پر مشتمل ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 4 آیتیں ہیں، لیکن ان 4 آیتوں کا ثواب کتنا بڑا ہے، ان 4 آیتوں پر اجر کتنا ہے۔ حضرت حماد مکی فرماتے میں نے ان جانے والے مسلمانوں سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے ایک مسلمان بھائی نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور پھر اس کا ثواب تمام مسلمانوں کی روح کو بھیجا۔ اس قبرستان کے اندر مدفون جتنے افراد ہیں ان کی روحوں کو ثواب بھیجا۔ نحن نقتسمہ منذ سنہ، آج ایک پورا سال ہو گیا ہے، پورا 1 سال ہو گیا ہے ہم اس ثواب کو تقسیم کر رہے ہیں، لیکن وہ جو سورہ اخلاص پڑھ کر ہماری روحوں کو ثواب پہنچایا گیا، وہ سورہ اخلاص کا ثواب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔